میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اسی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس میں وہ پہلے تھا۔ یعنی میں آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے۔ بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں۔ بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھاتا۔ بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی، صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا۔ چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے، اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا بستر میں، اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچپنے سے جب بڑا ہوا، جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئیں، لیکن جیسی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا۔ بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے، بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے۔ بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی، بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی۔ بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے، کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا۔